جب ہم کسی جگہ جائیں کسی کے مکان پر تو ہم سلام کریں۔ سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تم کو ایک ایسا عمل بتلا دوں اگر تم اس کو کرنے لگو تو آپس میں محبت بڑھ جائے، تحاببتم، ایک دوسرے کے تم محبوب بن جاؤ۔ فرمایا نعم یا رسول اللہ، بھاگ گئے۔ پیر کو لوگ نہیں رہتے ہیں، پکڑ لیں گے لوگ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پچھلے 2 دن سے سورہ قریش کے اوپر باتیں سن رہے ہیں کہ قریش کی عادت تھی کہ وہ سفر کیا کرتے تھے گرمی اور سردی میں ملک شام اور یمن کا، ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ رکھتے تھے۔ جب کعبہ کی وجہ سے ان کو کوئی لوٹتا نہیں، مارتا نہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا تو اللہ کہہ رہا ہے تو پھر کعبہ کے رب کی ان کو عبادت کرنا چاہیے۔ وہ اللہ ہے جس نے ان کو بھوکے ہونے کی حالت میں کھانا کھلایا اور خوف اور ڈر کی حالت میں امن دیا۔ کھانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا پیٹ نہ ہوتا تو یہ پریشان بھی نہیں ہوتا، اسی پیٹ کے خاطر وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہائے دنیا کرتے پھر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حلال کھلاوے اور حرام سے حفاظت فرماوے۔ بھوکا رہنا گوارا ہو لیکن حرام کھانا انسان کو گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آخری پہر ہے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اخرجک یا ابا بکر، ابو بکر آپ کو کس چیز نے اس رات کی تنہائی میں باہر نکالا؟ فرمایا یا رسول اللہ الجوع، بھوک لگی ہے، بھوک اتنی تیز ہے کہ نیند بستر پر نہیں آ رہی ہے، تو میں نے سوچا تھوڑا ٹہل لوں، رات کٹ جاوے، پھر جو ہے عبادت میں لگ جاؤں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا ما اخرجک یا عمر، آپ کو کس چیز نے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کیوں اس وقت جو ہے رات میں باہر جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جملہ آیا الجوع، بھوک سے مجھے بھی بستر پہ نیند نہیں آ رہی ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھوکا نہیں سلاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی قربانیاں ہیں، تب جا کر دین ہم تک آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ایک دوست ہے ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ان کے انگور کا باغ ہے، ان کے یہاں چلتے ہیں، وہ ہماری مہمان نوازی کریں گے۔ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہیثم بن تیہان کے یہاں پہنچے اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ حضور نے باہر سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضور نے دوبارہ سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر جواب نہیں آیا۔ سیوارہ حضور نے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ جب ہم کسی جگہ جائیں
کسی کے مکان پر تو ہم سلام کریں. سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تم کو ایک ایسا عمل بتلا دوں اگر تم اس کو کرنے لگو تو آپس میں محبت بڑھ جائے، تحاببتم، ایک دوسرے کے تم محبوب بن جاؤ. فرمایا نعم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب رواج دو. آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ملا تو کیم چھے، ارے اس کو پہلے بولو السلام علیکم. افشوا السلام، سلام کا آپس میں رواج دو. یہ اسلام کی خوبی ہے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ یہ سب نہیں، ہر وقت کا الگ الگ. اسلام نے ایک ہی چیز سکھلایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی میری طرف سے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، تو ٹینشن مت لے. تو ادھر سے جواب دلوایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی تجھ پر بھی سلامتی اور تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو. ہم آپس میں ایک ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں. یہ سلام یہ پیغام دیتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں سلام زندہ فرماوے. ہم فون بھی اٹھائیں گے تو ہیلو، ہیلو کا انگلش ورڈ اس کا ترجمہ کرو تو آئے گا تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ناس ہو. ہیلو تیرا ناس ہو. اور اسلام کہتا ہے السلام علیکم، سلامتی ہو. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. کتنے لوگ اس کو سلام کیا جواب دیتے ہی نہیں، اور جواب بعض لوگ ایسا دیتے ہیں کہ وہ صرف منہ ہی ہلاتے ہیں. نہیں، اس نے سلام کیا ہے تو آپ اس کو ایسا جواب دو کہ اس کے دل کو بھی خوشی ہو. جواب دینا واجب ہے. تو سلام کیا، جواب نہیں ملا تو پلٹ گئے، اندر نہیں داخل ہو گئے. شوہر کو بھی حکم ہے اپنے گھر میں خود کے گھر میں داخل ہو. بیوی اکیلی رہتی ہے تب بھی کہا سلام کر کے اجازت لے کے گھر میں داخل ہو. شوہر کو کہا بغیر اجازت کے نہیں جانے. پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، سر کھلا ہے، بال کھلے ہیں، ایسی حالت میں ہے کہ دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے آپس میں نفرت ہو جاوے. تو کہا نہیں پہلے اطلاع کرو. اس لیے صحابہ کا جب قافلہ آتا تھا وہ سب مسجد نبوی میں آ جاتے تھے اور پھر وہاں سے کہلوایا جاتا تھا کہ بھائی قافلہ آ چکا ہے اب وہ گھر آئیں گے. رات کے وقت اچانک جو ہے قافلہ گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. یہ طریقہ اسلام. اپنے گھر کی یہاں پرائی کے گھر میں دروازہ ٹھوکا ڈائریکٹ موسی کیم چھے، ڈائریکٹ کچن میں، ہاں ڈائریکٹ اندر. جب اپنے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے تو ماسی اور چاچا کے گھر میں کیسے اجازت ہو گئی؟ اس لیے ہمارے معاشرے سے پردے کا جنازہ نکل گیا ہے ہی نہیں. پردہ کرنے کو لوگ عیب سمجھ رہے ہیں. ایسا معاشرہ ہمارا ہو گیا کہ ایک برقع پہننے والی کو ہی لوگ عیبدار سمجھتے. کہ شادی میں وہ پہنی نہ آوانو رکھاوتا فاوے نہیں اچکی نے. اس لیے جو برقع نقاب میں گھومنے والی شادی میں وہ بھی نقاب کھول دیتی ہے. ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اخلاق نبوی سے ہم تمام کو آراستہ فرمائے. فرمایا حضور پلٹ گیا وہاں سے. ان کی بیوی نے آواز دیا لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے پلٹ کے دیکھا. فرمایا بہن میری، بیٹی میری، میں سلام کر رہا تھا آپ جواب نہیں دے رہی تھی. فرمایا آپ کے لفظ سے نکلے ہوئے سلام بڑے پیارے لگ رہے تھے، تو میں سن رہی تھی آپ کی آواز کو، لیکن آپ دروازے سے جانے لگے یہ مجھے گوارا نہیں ہوا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو چھوڑو، آپ کا شوہر ابھی کہاں ہے؟ ابھی آپ بات کر رہی ہو رات کے وقت میں، شوہر کہاں ہے؟ پتہ چلا دروازہ کھولنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں. کیا تو کھولی کھانے جانی؟ یہ ہمارے اخلاق ہے. تو لیونی بازار جانی؟ ہمارا کام تھا. حضور نے فرمایا کہ آپ بات کر رہی ہو، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟
فرمایا یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے، یہ رات کو جب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو پورے دن کے پانی کا گھر میں انتظام کر کے جاتے ہیں تاکہ صبح مجھے باہر نہ نکلنا پڑے، اور ہم خود ہچکا کھائیں گے، جھولے پہ بیٹھے رہیں گے اور بیوی کو بولیں گے آجا بازار لے آؤ جا۔ یہ ہمارے اخلاق ہے۔ ہم کتنا دور ہیں، ہمارا معاشرہ کتنا ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ پانی کا انتظام کرتے، اتنے میں تو آ گئے، دیکھا حضور مہمان، حضرت ابوبکر صدیق، عمر مارے خوشی کے ایک دم، یہ نہیں کہ رات کو آ گئے بغیر کہے وہ آ گئے، آنا تھا تو فون کرنا چاہیے نا۔ ہاں آج آنے والے مہمان کے لیے ہم ایسا بولتے ہیں، پہلے کا فون تھا، بولے آنے سے پہلے فون کرنا چاہیے۔ اور مہمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آئے تو بولے میں آیا تو مجھے تو وہ کڑی کھچڑی کھلا دی۔ ارے بھائی مہمانی جو مل جائے مقدر میں اللہ کا کرم ہے، آیا جو ماں حاضر ہے وہ کھا لو، وہ مہمانی ہے۔ نہیں وہ فون کرو 3 دن پہلے، پھر یہ ایک ٹائم مٹن، ایک ٹائم چکن، ایک دن بون لیس، ہانڈی مسالہ، تندوری، فرائی، ٹکا، بوٹی سب ہو، تب بولے ہاں انہیں گھیر کے تو عزت کری، اس کو وہ کھانے کو عزت کہتے ہیں، جبکہ بھائی جو حاضر ہے وہ کھاؤ۔ ہم نے پورا چونکہ کلچر تبدیل کر دیا، اس لیے ہم آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ہمیں کیا تو ان کی عزت ج نہیں کری ہماری۔ یہ کب آیا؟ کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ میں بہت بڑا ہوں، میری عزت ہونی چاہیے، اب پریشان ہے انسان۔ اس لیے کہا کہ بھائی اپنے نفس کو نیچا کرو، نفس نیچے آ جائے گا خود بخود، بس جو ملا اس پر شکر۔ اس لیے آج ہماری عادت کیا ہے، کہیں دعوت میں گئے کھانا کھایا، کیونکہ گوشت تو ایکھلو ایم کے دے میں چھچرو نہ چربی جوتی، کھایا برابر دبا کے کھایا، 6 مرتبہ کھانا لیا، دھپ دھپ کر کے کھایا، اوپر سے ٹھنڈا بھی پیا۔ کبھی جو ہے وہ پانی خرید کر نہ پینے والا بسلری پانی سے ہاتھ دھو کر نکلا، اور پھر چوراہے پہ برائی کر رہا ہے۔ دم نہیں تھا ان کے، کئی لیوانوں نہیں ہوتے، چاول تو سستا منا جوتا۔ یہ نہیں کہ بھائی چلو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہم کو یاد کیا، اللہ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے، ہزاروں میں ایک ایسا نکلے گا جو آگے شکریہ ادا کرے گا، ہے ہی نہیں زبان پہ شکر۔ اور جو نافرمان ناشکرے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ اس کو کبھی ترقی نہیں دیتا۔ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں اپنے معاشرے میں؟ تو ہم کو اس میں بدلاؤ لانا ہے۔ بدلاؤ کیسے آئے گا؟ ہم کو خود کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو، کہ ہم شکر گزار بندے بنے۔ افلا اکون عبدا شکورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے؟ تو وہ آ گئے بیچ میں، دیکھا مارے خوشی کے، بیوی سے کہا کہ چلو جلدی کچھ ہے تو تم کھانا پکاؤ چلو۔ انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا، وہ چھیل کے لا کے پکا کے بھون کے حضور کے سامنے تہجد کے وقت میں رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، حضرت ابوبکر نے کھایا، عمر نے کھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضور کی آنکھ میں آنسو ہے، تو ابوبکر بھی رونے لگ گئے۔ حضرت عمر پریشان ہے کہ رو کیوں رہے ہیں لوگ؟ حضرت عمر نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، رونے کی وجہ؟ فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو نہیں معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں، حضور رو رہے ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ ہے اتباع رسول۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں، میرے نبی رو رہے ہیں تو رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پر سواری کو روک کے نیچے بیٹھ گئے اور واپس سوار ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ نے تو کچھ کیا نہیں، کیوں بیٹھے؟ فرمایا ایک موقع پر یہاں سے سفر کرتے ہوئے اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے بیٹھے تھے، مجھے استنجا کی ضرورت نہیں تھی لیکن نبی کی ادا میں اس جگہ بیٹھ گیا، شاید کہ اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے۔
یہ اتباع کا جذبہ تھا صحابہ میں. وہ سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زندگی میں لاتے تھے اور ہم سنت بول کے اس کو چھوڑ دیتے. آج سنت چھے نہیں گے مجھے سب واجب چھے نہیں سنت تو چالے ہم گے. یاد رکھیے عبادت میں نور ہی تب آئے گا جب اپنی زندگی میں سنت کی اتباع ہوگی. حضور کے ایک اللہ والے نے رات کو دیکھا خواب میں کہ جو تسبیح پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کو انعام مل رہا ہے، ڈھیر سارا انعام ان کو دیا جا رہا ہے، اور ایک ہے وہ خوب تسبیح پڑھتے تھے ان کو کچھ نہیں ملا. تو انہوں نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کو انعام مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں ملا؟ فرمایا آج جو سنت کے مطابق 33 بار 34 بار والا جو ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، آج ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے، ابھی ان کو نہیں مل رہا ہے جو بغیر گنتی کے پڑھتے ہیں. طریقے نبوی پر ہو تو عبادت ہے، اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے تو پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف بھی کرے گا اور اللہ تم کو اپنا محبوب بھی بنائے گا. فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ رو رہے ہیں تو میں رو رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ رو کیوں رہے، پیٹ بھر چکا ہے، کھانا کھا لیا؟ فرمایا عمر اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ابھی بھی بھوک ہے، رونا اس وجہ سے ہے کہ یہ کھایا ہے تو اس کا سوال بھی تو ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا تو وہاں چونکہ وہ باغیچے انگور کا ان کا باغ تھا تو وہ انگور بھی توڑ کر لائے تھے. کھانے کے بعد فروٹ کھانا بھی سنت ہے، رکھ دیا لا کے. فرمایا کہ یہ لکڑی اس کا حساب لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ ایک ایک نعمت کا ذرے ذرے کا سوال کرے گا، ایک ایک نعمت کا اللہ سوال کرے گا. اس لیے بھائی اللہ کا شکر ہے الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات جس نے ان کو کھلایا، ان کو بھی کھلایا اور اللہ ہم کو بھی کھلا رہا ہے. آئندہ آنے والے لوگوں کو بھی اللہ ہی کھلائے گا. اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ نہیں. میرے بھائیوں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ دے تو ہم کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اگر وہ دینے پر آئے تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اللہ اس صورت میں فرما رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اللہ وہ ہے جس نے خوف اور ڈر سے ان کو امن عطا فرمایا. میرے بھائیوں یہ بات تھی، چند ان صورت سے متعلق بات چل رہی تھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی ذات سے ہونے نہ ہونے کا یقین پیدا فرمائے. اللہ عزت عافیت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے. اللہ جب لے کر جاوے ایمان پر جو ہے مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، حضور کی سفارش نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے آج تک جو عبادتیں کروائی رمضان میں سب قبول فرمائے. تراویح، روزہ، تلاوت، عبادت اللہ سب کو قبول فرمائے. جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ اس سب کو معاف فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.